نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام میم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جگر گوشائے مفتی اعظم پاکستان صاحبزادہ والا مرتبت ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ و ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ صاحب قادری رضوی ہزاروی مدظلہ العالی، دیگر علماء، مشائخ، اساتذہ، سادات اور اس ادارہ کے ناظم پیر اشفاق صاحب اور ان کے رفقائے کار، ادارہ کے اساتذہ، طلباء، شرکائے محفل، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر سا خطاب 30-35 منٹ لینے ہیں، پھر بچوں کی دستار بھی کرنی ہے تاکہ ہم یہ سارا کام کر کے اس کے بعد پھر نماز ظہر ادا کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز مختصر سا ہی خطاب ہوگا، بلکہ خطاب کیا کرنا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان بچوں کو مبارکباد پیش کروں۔ یہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کو مبارکباد پیش کروں۔ کیوں کروں؟ اس لیے بھائی آپ دیکھیں، غور کریں، ایک ہی باپ کے 5-4 بیٹے ہوں، وہ باقیوں کو سکول میں داخل کرا دیا، ایک بچے کو مسجد میں بھیج دیا، چلو جی یہ قرآن پاک پڑھ لے۔ وہ جو بچے ادھر گئے ان کو ہر مہینے میں فیس بھی دینی ہے، سال بعد پھر مزید فیس، داخلہ فیس، پھر کتابیں، پھر وردی، پھر ان کو سکول، پھر سکول سے کالج میں پہنچے، یونیورسٹی میں پہنچے تو آنے جانے کا کرایہ یا پھر گاڑی اور ڈرائیور جو وہاں پہنچا کے آئے گا، چھوڑ کے آئے گا، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے، پھر 16 سال کا عرصہ لگے گا تو پھر وہ ایم اے کر گیا، کم از کم 16 سال ایم اے کر گیا۔ اب اس کے بعد اس نے کیا ہی اس لیے ہے کہ اچھی ملازمت ملے گی، اب وہ تلاش میں ہے ویکنسی کے، کہیں اخبار میں آ گیا اشتہار یا کہیں سے انٹرویو کے لیے حاضر، سندوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے، ڈگریاں اٹھائے ہوئے، پھر یا تو پیسے رشوت دے گا یا کسی کی سفارش کرائے گا،
تو کوئی ملازمت کوئی نوکری مل جائے گی، اس پہ بڑا ناز اور فخر، اس کے گھر والوں کو ماں باپ کو بھی، دیکھا ہے بیٹے، دیکھا ہے نا تمہیں، ہم نے یہ بات، کتنی اچھی نوکری مل گئی تمہیں۔ اور جناب اڑوس پڑوس والے، دوست احباب، برادری والے مبارکباد دینے، لو جی حضرت صاحب، چودھری صاحب، مولوی صاحب، ملک صاحب، ٹوانا صاحب، راجہ صاحب، بڑی مبارک ہو، تھوڑا پتر بڑا بڑا نوکر لگ گیا ہے۔ میں کوئی فرضی بات نہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ وہ کیا لگ گیا؟ بڑی بڑی نوکری لگ گئی۔ 16 سال کا وقت گزارنے کے بعد، ماں باپ کا کباڑا کرنے کے بعد، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد، پھر سفارشیں اور رشوتیں کے بعد کیا بن گیا جی؟ نوکر۔ اور وہ بچہ جس کو مسجد میں بھیجا، وہ جی ذرا اس کا بچہ جی وہ نہ تھوڑا حافظہ کمزور ہے، تو یہ وہ تو وہ ادھر نہیں چل سکتا، چلو اس کو بچے کو پیر صاحب کے مدرسے میں بھیج دو تو قرآن پاک پڑھ لے۔ رات کو ماں باپ نے ارادہ کیا، مشورہ ہوا، جی صبح بچے کو بھیجنا ہے مدرسہ ابی ابن کعب میں بھیجنا ہے، مسجد میں بھیجنا ہے بچے کو، صبح کو بچے کو چونکہ مسجد میں بھیجنا ہے، نہلا دھلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے، سر پہ ٹوپی رکھ کے، وہ اسکول کالج میں تو ٹوپی کا رواج نہیں نا، وہاں اگر بچے نے ٹوپی پہنی ہو تو اسکول جاتے ہوئے اس کی ماں یا دادی نانی یا باپ ٹوپی اتارے گا، ٹوپی سر پہ پہنی ہے تو اسکول جا رہا۔ اور یہ بچہ اگر اس کو یاد نہ رہے ٹوپی سر پہ رکھنی، تو ماں باپ کہیں گے بیٹا سر پہ ٹوپی رکھو نا، تو مدرسے جا رہا ہے۔ اس کا لباس دیکھو، ٹوپی دیکھو، قاعدہ یا سپارہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، وہ اس نے یوں سینے سے لگایا ہے، وہ کتابوں کی گچڑی پیچھے سائیکل یا موٹر سائیکل پر پیچھے نہیں رکھی ہوئی، یا پشت کے اوپر سینے سے لگایا ہوا ہے۔ چلو جی بچے کو مدرسے میں چھوڑ آؤ، ابھی پہنچا نہیں ہے، شروع نہیں کیا، تو جنہیں وہ 15-20 سال لاگے پڑھے ہے وہ کی بن گیا؟ نوکر۔ تعلیم دا اس کا بھی انعام دیکھ لو، یہ دا بھی انعام دیکھ لو۔ پھر دیکھو یہ بچے قرآن پاک پڑھ کے حافظ قاری بنے، میدان قیامت اللہ والوں اعلان ہوئے گا، قیل لقارئ القرآن، قرآن دے قاری نو کیا جائے گا، اقرا ورقا، اقرا ورقا، چل بھائی قرآن پڑھنا شروع کر دے تے جنت دیاں منزلاں وچ چڑھنا شروع کر دے۔ اقرا ورقا، قرآن دا آغاز کر دے، تلاوت شروع کر دے تو منزلاں جنت دیاں چڑھدا چلا جا۔ نال اے بھی آرڈر ہوئے گا، تیز تیز نہیں پڑھنا، چڑھنا تیز ہے، پڑھنا مزے مزے نال تاکہ زیادہ بلندی تے پہنچ۔ یہ لفظ حدیث میں اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جلدی جلدی حدر نہیں پڑھنا، ترتیل نال پڑھ، پڑے مزے نال، لے نال سر لگا کے تے پڑھدا جا تے چڑھدا جا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تے جتھے آخری آیت تے پہنچے گا نا تو قرآن مکمل ہوئے گا، وہ تیرا جنت وچ مقام ہے۔ دسو جی اتنے اعلان ہوئے گا کہ جڑے صدر صاحب کسی ملک دے رہے نے جی وہ آ جان، یا وزیر اعظم یا وزیر نے، قیل لقارئ القرآن، قرآن دے قاری نو اعزاز حاصل ہوئے گا۔ اور سنو، قرآن دے قاری نو کیا جائے گا،
اللہ پاک ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਨੱਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਐਸੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ। ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ, ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਏ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਦਅਮਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੁੰਬੇ ਕਬੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਨਾ ਜੀ, MA ਕਰਾਤਾ, PhD ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਾਰੀ ਬਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਏ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣੋ ਕਿਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من قرأ حرفا، جس خوش قسمت نے ایک حرف پڑھیا، صرف ایک حرف کی گل کر رہے ہیں، یعنی پوری لائن سطر پورا ایک صفحہ پوری کتاب نہیں، حرف پورا ایک لفظ بھی نہیں، ایک حرف ہے جڑے الف ب ت سے جوڑ نہیں سکولوں چ کڈا دے قاری صاحب وہ تھوڑا جہا انہوں کا لہجہ بدل جاتا ہے، وہ الف با تا سا پڑھا دیں ہے وہی نہیں، ایک حرف پڑھیا ہے مگر ناول دا نہیں، ڈائجسٹ دا نہیں، تاریخ جغرافیہ دی کتاب دا نہیں، من کتاب اللہ، فرمان نبی پاک دا ہے، کچی گل نہیں کر رہا۔ حضور فرماتے نے ایک حرف پڑھیا ہے اللہ دی کتاب دا، قرآن دا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، پڑھیا ایک حرف ہے نیکیاں انہوں 10 لبن گی، پورے ایک سپارے تے نہیں 10، نہ پوری ایک سورت تے، نہ ایک رکوع تے، نہ ایک آیت تے، نہ ایک جملے تے، نہ پورے ایک لفظ تے، حرف ایک حرف پڑھے تے 10 نیکیاں ملن گیاں۔ اب دیکھو نا قرآن پاک کتابن دا لفظ آندا کتاب، جنہیں قرآن پڑھ دیا ہویا تلاوت کر دیا ہویا، کتابن صرف اتنا لفظ کے ہے، ان 10 نیکیاں نہیں۔ کتاب وچ 4 حرف ہیں، کاف ہے، پھر اگے تے وے، پھر الف ہے، پھر بے، تے 40 نیکیاں ملن گیاں صرف کتابوں قرآن پڑھ دیا ہویا، ایک ایک حرف دے ہوتے 10 نیکیاں۔ اللہ، تو میں شروع جو خطبہ پڑھیا نا قرآن پاک دی کوئی لمبی چوڑی آیت نہیں پڑھی، جتنا ٹائم سی وہ مطابق صرف الف لام میم، الف لام میم۔ پہلا ہی قرآن پاک کھولو، سب تو بالکل آغاز کرو گے، پہلا کھولو گے تو سجے پاسے سورت فاتحہ لکھی ہے، او دے اگلے صفحے تے سورت بقرہ، او دے شروع وچ لکھیا ہے الف لام میم۔
اس تو مراد کیے کسی مفسر نے نہیں لکھا بھی یہ تفسیر ہے وے دا مانا ہے. ہاں یہ کہندے نے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی. او دا مانا کینوں پتا ہے؟ صرف اللہ نو تے او دے محبوب. وہ جڑا جبرائیل وحی لے کے آندا ہے قرآن لے کے، انہوں بھی نہیں پتا ہے اس کو کی مراد ہے. آندا حدیثاں وچ جدوں جبرائیل حروف مقطعات جنہاں نوں کہندے نے یہ لے کے آندا سی نبی پاک دی بارگاہ وچ اللہ والوں، آ کے کہندا حضور اللہ دی طرفوں ایک کلام لے آیا الف. حضور فرماندے علم تو مینوں پتہ لگ گیا ہے رب نے کی آکھیا ہے. جبریل نوں بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا الف، فرمایا علم تو. پھر انہوں نے کہا لام، فرمایا علم تو عرف تو میں سمجھ گیا میرے رب نے کی آکھیا ہے. میم، علم تو. میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. تے اللہ اور دے محبوب کے درمیان راز ہے. تے تفسیر تے دی کوئی نہیں دس سکتا، لیکن احتمال یا تعویل، ایک تعویل یہ بھی کیتی ہے مفسرین نے کہ الف لام میم یہ تین حرف ہیں نا، یہ تین ہستیاں دے ناماں دی طرف اشارہ ہے. ہر حرف ایک ہستی دے نام دی طرف اشارہ ہے. یعنی مخفف جنہوں کہندے ہیں نا، یہ پورے نام دا ایک ایک حرف کر کے. یہ انگلش وچ تے چلتا ہے لیکن وہ پنجابی اردو وچ نہیں چلتا. تے اس ویلے عرباں وچ بھی یہ چلتا سی. عرباں وچ وہ دے وچوں ہی ہے پی ایچ ڈی، پی ایس او جی. ہاں پی ایچ ڈی کا میں ترجمہ نہیں کرنا، تسی ہمیں ہسن لگ پے ہو. میں اج اتنے مسجد اللہ کے گھر بیٹھا، پی ایچ ڈی کا میں ترجمہ ہرگز پھرا ہوا دماغ نہیں کرنا. مینوں کی لوڑ پئی ہے؟ یہ مخفف جی، مگر یہ اردو چ نہیں چل سکتا، نہ پنجابی چل سکتا ہے. ورنہ چیئرمین بلدیہ لاہور نو کی آکھو گے چے بے لام، کی بن جائے گا؟ اس واسطے اردو پنجابی چ نہیں چلتا. عرباں وچ چلتا سی، انگلش وچ ہن بھی چلتا ہے. نام دا ایک ایک حرف لے کے اشارہ. مفسرین فرماندے نے یہ بھی احتمال ہے کہ الف تو اشارہ اللہ دے نام دی طرف، اور لام تو اشارہ جبرائیل دے نام دی طرف، اور میم تو اشارہ محمد الرسول اللہ دے نام. یہ شروع وچ ہی اللہ نے دس چھڑیا ہے کہ بھیجن والا کون ہے، کہ دے اتے نازل کیتا ہے محمد. تے لے کے کون آیا؟ یہ تینوں دا ذکر شروع وچ الف لام میم، تین ہستیاں دے ناماں دی طرف اشارہ. مگر غور فرماؤ، الف دے نام دا پہلا حرف لے نا اللہ دے نام دا تے رسول اللہ دے نام دا بھی، لیکن جبرائیل دے نام دا آخری حرف لے، پہلا نہیں لیا. یا تے تینوں دے ناماں دا پہلا پہلا حرف ہوندا، یا پھر تینوں دے ناماں دا آخری آخری. تے رب کریم دا کلام ہے، ضرور دے وچ حکمت ہے کہ دو ہستیاں دے ناماں دا پہلا پہلا حرف تے ایک دا آخری حرف. تاریخ دستی ہے کہ اس ویلے عرباں وچ جڑا رواج سی نا کہ نام نو مخفف کرنا، تے او ایک ایک حرف لیندے سن. تے جڑے مالک اور آقا ہوندے سن انہاں دے نام دا پہلا حرف لیندے سن، تے جڑا غلام اور خادم ہوندا سی او دے نام دا آخری حرف لیندے سن. لہذا اس او دے مطابق تین ہستیاں دے ناماں دی طرف اشارہ ہے. تے وچ اے بھی رب نے اشارہ دے چھڑیا، انہاں وچوں دو مالک اور آقا نے، ایک انہاں دا غلام.
نہیں جی یہ نعریاں دا چوکا نہیں پورا کر رہے تسی. یہ خاص طور تے اس دور جدوں فتنے کھڑے ہو گئے نا چوکا پورا ہو گئے. اگے چھکا ہو جائے پرواہ نہیں لیکن چوکے وچ ڈنڈی نہیں مارنی. یہ ذرا پھر لاؤ جی 4 پورے کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان نظامیہ رضویہ. یہ جدو بھی لاؤ نا جی یہ 4 ضرور لانے ہیں. کیوں یہ بھی بڑا فرق جے. یہ 4 سٹیشن ہیں. کوئی پہلے تو اتر جائے گا ٹرین چ کوئی دوسرے تو چوتھے تک صرف سنی پہنچیں گے. نعرہ تکبیر سارے شامل. نعرہ رسالت لگاؤ گے تو کچھ گئے. اگے نعرہ تحقیق لگاؤ گے تو کچھ اور گئے. تو رہی صحیح کسر نعرہ حیدری نے کٹ دینی ہے. باقی صرف خالص سنی بچہ ہے. میں کہنا ہونا اپنے ساتھیوں کو کئی جگہ کہہ چکا ہوں اکا دکا چھڈ کے جنہ دے بارے میں کہہ دینا بھی ہے تو وہ بھی شاگرد نے لیکن لا فخرا انہوں نے اکا دکا. ورنہ جامعہ نظامیہ رضویہ دا پڑھیا ہویا ضمانت ساڈے بزرگاں ساڈے اساتذہ دی مفتی اعظم علیہ رحمت نہ خارجی ہوئے گا نہ رافضی ہوئے گا انشاءاللہ. لو جی الف لام میم وہ میں حدیث تو سنائی سی جڑا حضور نے فرمایا ایک ایک حرف پڑھیا 10 نیکیاں. یہ الف لام میم کتنے حرف ہیں جناب؟ 3 نظر آ رہے ہیں. ایک الف اگے لام اگے میم. نظر کتنے آ رہے ہیں؟ اگر لکھنے پون تو کتنے لکھیں گے؟ 3. مگر حضور نے یہ تو فرمایا نہیں کہ ایک حرف دیکھیا قرآن دا تے 10 نیکیاں یا ایک حرف لکھیا تے 10 نیکیاں. تو فرمایا من کارا ایک حرف پڑھیا تے 10 نیکیاں. وہ جڑا الف نظر آ رہا ایک لکیر وہ دیکھنے ایک لکھن وچ بھی ایک لیکن جدوں زبان تو پڑھو گے تو کہو گے الف. ہن زبان تے کتنے حرف آئے؟ 3. وہ ایک نو پڑھ دیا ہویا الف صرف الف کہ زبان تے 3 حرف ہوئے تو صرف الف کہنے نال 3 نیکیاں لے گیا. اسی طرح پھر اگے کہا لام وہ نظر ایک آ رہا سی مگر جدوں زبان تو قرات کیتی تے 3. اسی طرح میم 3 الف لام میم کیا تے 90 نیکیاں لے گیا. جنہوں تسی کہندے ہو نا غریب ہائے ہائے قرآن پاک دے کل حرف اگر گنتی کرو سپارے تے 3 منزلہ 7 رکوع 540 سورتاں 114 آیتاں 6666. لیکن گل حرفاں دی کر رہے ہیں. حروف 3,21,267 حرف قرآن پاک میں. تے کوئی خوش قسمت صرف ایک باری قرآن پڑھے او اول تو لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کیتا تے آخر تک والناس تک صرف ایک باری پڑھے ہے کہ وہ 3,21,267 حرف پڑھ گیا. 10 نیکیاں ہر حرف دے اتے صرف ایک باری پڑھیا ہے تے 32,12,670 نیکیاں لے گیا. یہ میں انہاں غریباں دی گل کرنی غریب کی کرے گا؟ دیکھو ذرا رب دی یہ کتنے امیر دولت مند نے. یہ تے ادوں جی گھٹ تو گھٹ 10 نیکیاں. سرکار نے فرمایا اللہ جے تے راضی ہوئے تو نیکیاں دا ثواب 700 گنا بدا دیتا ہے. اگر اللہ پاک 700 گنا ثواب ہر نیکی دا بدا دے تو ہن صرف ایک باری قرآن پڑھن والے نو 2,24,88,00,000
69,000 نیکیاں مل گئی صرف ایک باری پڑھیا یہ جڑے قرآن دے قاری بنے نے ایک باری پڑھن نال حافظ بن گئے ایک دن وچ پتہ نہیں کتنی 100 باری وہ سبق نو ہی دہراندے نے پڑھ کے آج سبق استاد نے دیتا ہے کہ بیٹا 24 گھنٹے واسطے کل اسے ٹائم یہ یاد کر کے سنائی پھر اگلا دے گا تو وہ بچارا دن رات پڑھتا ہی رہتا ہے پتہ نہیں ہزاراں بار پڑھتا ہے پھر جا کے کرے آخر تک قرآن دا حافظ سبق سنایا پھر سب کی سنایا پھر منزل سنائی تو اس طرح 2 2.5 3 4 5 سال انہیں لائے تو پڑھتا ہی رہا پتہ نہیں ہزاراں بار پڑھیا ہونا تو میں ذرا ریاضی کے حساب تھوڑا کمزور ہاں ضرباں تقسیم کٹ تو کٹ چلو 100 کا ہی حساب لاؤ جیڑا بچہ قرآن دا حافظ قاری بنیا ہے گھٹ گھٹ چلو 100 باری پڑھیا سے پھر بھی اگر 100 دفعہ پڑھیا ہے تو ہوں نیکیاں بن گئی نے 2 خرب 24 ارب 88 کروڑ 69 لاکھ نیکیاں کمانے دی مشین اللہ نے انہوں عطا فرماتی آرام نال باوضو ہو کے بیٹھے گا نہ جسم نو چٹکے دینے نہ زور لانا نہ پیسے خرچ نہ وقت صرف زبان ہلانی ہے نیکیاں دی بارش برسنا شروع دسو جی یہ غریب انہاں تو ود کے امیر کیڑا ہو سکتا ہے یہ تو جدو قیامت اکھاں کھلن گیاں پھر پتہ لگے گا نا امیر کیڑا ہے تو غریب کیڑا ہے اے میں یہ ہوئی بات ایک دفعہ بیان کی تھی مجھے یاد پہندا ہے 1990 رمضان شریف 27ویں رات سی لیلۃ القدر ایک مسجد قرآن پاک حافظ صاحب نے مکمل کیتا تراویح تے او جلسے وچ میں بھی گیا تے میرے مربی مشفق میرے استاد جنہ دا ذکر مولانا کامراد مسعود صاحب فرما رہے سن اور جنہ دے جانشین سرزادہ صاحب اتنے موجود وہ بھی نال سن انہاں دی صدارت سی تے میرا تھوڑا جہا خطاب رکھا گیا بھی تھوڑا بیان کرو تو پھر حافظ صاحب دستار بندی کریے جنہیں تراویاں پڑھائیاں کہ مسجد یا رسول اللہ گلشن راوی کی گل کر رہے ہیں اتنے میں میروں خطیب بنیا اتنے کوئی تقریباً 32-33 سال ہو گئے اس جگہ میں یہ کچھ بیان کیتا جی اتنے قرآن دی فضیلت ادھے چ قرآن پاک دی ایک آیت دا بھی اشارہ دیتا جدے تو 700 دے بارے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ اللہ نے اشارہ دیتا ہے کہ جدوں کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے وہ انجی ہے جنہیں انہیں کوئی بیج بو دیتا 7 سٹے پیدا ہو گئے ایک دانے تو تے ہر سٹے چ 100 دانے تو ایک دانے تو کتنے ہو گئے 700 تو میں بیان کیتا تو میں بیٹھ گیا کہ میرے استاذ محترم حضرت مفتی صاحب اٹھے دعا فرمانی سی تے او دے وچ ایک جملے میری تربیت کی تھی میں نے اجے تک پلے بننے ہویا وہ ماندے نے وہ حافظ صاحب اے ضربہ تقسیمہ تسی تے دتیاں نے اگے بھی پڑھو نا واللہ یضاعف لمن یشاء اتھے ہی اسے آیت میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا یہ تو میں تانوں یہ صرف یہ ہوئی نہیں جدوں اللہ کسی تے راضی ہوئے تو پھر بے حساب گناہ نیکیاں بدا دیتا ہے اے ہیں جناب دسو اے امیرن کے غریب تو میں انہوں نے مبارکباد دیواں کہ نہیں مبارکباد دے لائق ہیں کہ نہیں اس واسطے میں دلی طور تے انہاں بچیاں نو مبارکباد پیش کرداں اللہ پاک انہاں نو قرآن پڑھتے رہنا دی او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے انہاں دے ماں باپ بھی مبارکباد دے لائق نے قیامت وچ انہاں نو بھی تاج پہنایا جائے گا جیدی روشنی یہ سورج زمین تے اتر آئے نا گھر وچ اس ویلے جتنی یہ روشنی ہونی ہے سرکار فرماندے نے او دے نالو زیادہ روشنی قرآن دے قاری دے ماں باپ تے ماں باپ بھی مبارکباد دے مستحق ہوئے کوئی نہیں
انہوں نے بھی مبارکباد دینا. یہ تو ایک قاری اور حافظ کا ثواب میں دسیا ہے. جنہاں استاداں کو پڑھتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنے 100 شاگرد تیار کرتے ہیں. انہوں اتنے نال ضرب دے لو تو کلے استاد کا ثواب. تو مبارکباد دے لائق ہوئے کہ نہیں؟ تو جڑا نیک کام وچ تعاون کرتا ہے انہوں بھی ڈبل ثواب. تو جڑے معاونین نے وہ بھی مبارکباد دے لائق ہوئے کہ نہیں؟ لہذا میں انہاں چواں گروہاں نوں مبارکباد پیش کرنا. انہاں قرآن دے حافظاں کاریاں نوں بھی تے انہاں دے والدین نوں بھی انہاں دے اساتذہ نوں بھی تے ادارے دے معاونین نوں بھی. اج گزارا صرف مبارکباد تے ہی کرو. خطاب پھر سے کدی آیت کر دیواں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.